السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلطان جرگے میں سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا تاکہ بادشاہ کی فوج قلعے سے نکل آئے۔ وزیر کہتا ہے کرگ میں شکست کے بعد وہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کریں گے میرے آقا۔ سلطان کہتے ہیں جب ہم نے مسلمانوں کو یکجا کیا تب ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ جب سے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے سب سے زیادہ جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں وہ مسلمانوں کا اتحاد تھا۔ دشمن ہماری طاقت کے اندازے پر اپنی چال بنائے گا۔ اگر ہم نے صلیبیوں کے سامنے کمزوری دکھائی تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے۔ سردار کہتا ہے اسی لیے ہم اس سے اپنی وحدت چھپانی ہوگی۔ ہم انہیں سلطان کہتے ہیں یہ تاثر دیں گے کہ موصل، حلب اور کچھ علاقوں کے عمرہ میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ دوسرا سردار پوچھتا ہے اور ہم انہیں کیسے قائل کریں گے؟ سلطان کہتے ہیں کرک اور ایبیلین کا خطرہ وقتی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زیادہ تر فوج وہاں سے شام لے جائیں گے تاکہ انہیں لگے کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے۔ سردار کہتا ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ سردار کہتے ہیں جب ہم بیت المقدس میں داخل ہوں گے جیسے وہ مسلمانوں کو مار کر داخل ہوئے تھے ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر میں نے صحیح سنا تو مان، تم بیت المقدس میں داخل ہو کر خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں؟ دوسرا سردار کہتا ہے اور میں بھی امیر تمان کے ساتھ ہوں۔ قصاص ضروری ہے، ان میں سے کوئی رحم کے لائق نہیں ہے، اور قصاص اور مال غنیمت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سلطان کہتے ہیں اور اگر میں اجازت نہ دوں؟ امیر تمان کہتے ہیں تو پھر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو چلو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو نیا اختلافات پیدا کرنے کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اصل موضوع پر واپس آئیں۔ اگر ہم صلیبیوں کو میدان جنگ میں لے آئیں تو جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ کارتاگن کہتا ہے کیا شاعری ہے میرے آقا، یہ حکمت عملی تو جیسے کسی شاعری کی طرح ہے، ایک بار پھر ایسا ہی کریں۔ آخری ترتیب قاضی فاضل، اسے اپنے دیوان میں لکھ دو، یہ بھی آخری ترتیب ہے۔ قاضی مسکراتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں سب سے پہلے تمہارے لیے ایک کام ہے فاضل، ہم ان کو خط بھیجیں گے کہ بغیر لڑے بیت المقدس ہمیں دے دیں۔ سب کچھ رسم و رواج کے مطابق ہوتا ہے، شک نہ ہو۔ فاضل کہتے ہیں آپ کا جو حکم میرے سلطان۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ لارڈ گائے کہہ رہا تھا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اور اس کی سزا بھی سب کو معلوم ہے۔ شیٹلون کہتا ہے مجھے معلوم ہے میرے بادشاہ سلامت، فرمائیے میرا سر قلم کر دیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے ضرور ہوگا، اور یہ کام بیت المقدس کی عوام کے سامنے ہی میں کروں گا۔ شاٹلین سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب شاید یہ بہت اچھا خیال نہ ہو، میرے عظیم سلطنت کی عوام سمجھتی ہے کہ صرف میں ہی بیت المقدس کا محافظ بن سکتا ہوں۔ لارڈ گائے کہتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے بہتر جھوٹ بولنا ہوگا تمہیں۔ جس کے بعد شاٹلون وہاں پر اپنے کمانڈر کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے یہ لیجئے آپ کا وفادار ساتھی لیون موجود ہے، یہ میری باتوں کا گواہ ہے، بتاؤ لیون۔ لارڈ گائے کہتا ہے بولو۔ لیون کہتا ہے بادشاہ سلامت، چونک میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں، انہوں نے شاٹلون کا پرجوش استقبال کیا ہے۔ شاٹلون کہتا ہے ایسی صورتحال میں اگر مجھے قتل کریں گے تو وہ بھی عوام کے سامنے، اور یہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ عوام کا اعتماد آپ پر واضح ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے انہیں مزید ناراض کیا تو پھر آپ کی پیاری فوج اور اس کے عظیم جرنل بھی مجھے مبارکباد دینے کے لیے موجود ہیں۔ کیا ایک راز بتاؤں بادشاہ سلامت؟ آپ کی فوج اس امن کھیل سے تنگ آ چکی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ بازار سپاہی اپنی تلوار کہاں گھمائے گا، لیکن ظاہر ہے۔ فرمائے میرے بادشاہ سلامت جھجکے مت، میرا سر قلم کر دیں، میرا خون بیت المقدس کے لیے قربان ہے۔ اتنے میں وہاں پر سبیلا کافی غصے میں داخل ہوتی ہے۔ سبیلا کہتی ہے شاٹلون تم کتنے ذلیل ہو، تم خود کو کیا سمجھتے ہو جو اس امن کو خطرے میں ڈالنے کی جرت کرتے ہو جس کی بھاری قیمت میرے باپ اور بھائی نے ادا کی ہے؟ لارڈ گائے کہتا ہے ملکہ محترم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ ادھر دوسری جانب بورو اپنی والدہ کے اور اپنی بیوی کے شہید ہو جانے کے غم میں بیٹھا تھا اور کافی مایوس تھا، وہ وہاں پر پھول کو توڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر سلطان پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں بیٹھے رہو بورو۔ بورو کہتا ہے آپ کو کیسا پتہ چلا بھائی کہ میں یہاں پر ہوں؟ سلطان کہتے ہیں ہماری روح، ہمارا خون اور حال ایک ہی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ بورو کہتا ہے یہ دل کا آگ میں کیسے بجھاؤں بھائی، آپ بتائیں مجھے۔ سلطان کہتے ہیں یہ کبھی نہیں بجھے گی، کچھ آگے بجھتی نہیں، صرف ساتھ چلتی ہیں، تم اس آگ کے ساتھ ہی جیو گے، ہر جنگ اسی کے ساتھ لڑو گے، ہر صبح اسی کے ساتھ اٹھو گے، لیکن اس سب کے باوجود تم مضبوطی سے کھڑے رہو گے۔ کیا یہی وہ آگ نہیں ہے جو کہ ہمیں جنگ میں قائم رکھی ہے بورو؟ یاد رکھو جو آگ کو قابو کرنا نہیں جانتا وہ اس میں جل جاتا ہے، اور یہ جلانے کا وقت نہیں ہے، روشنی دینے کا وقت ہے۔ بورو کہتا ہے آپ صحیح کہتے ہیں بھائی،
اپنی محبوبہ کو کھو چکا ہوں اور میں مکمل نہیں ہوں۔ سلطان کہتے ہیں جو کچھ بچا ہے اسی سے سفر جاری رکھو، کچھ کمی انسان کو راستہ دکھاتی ہے بورو، اور مت بھولو ہم بیت المقدس صرف تلوار سے نہیں جائیں گے، ہم اپنی درد اور تڑپ سے وہاں پر جائیں گے۔ شاید اسی لیے ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے انشاءاللہ، اور تمہیں ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس سے کیا جلانا ہے، جو تمہارے اندر موجود آگ ہے۔ جس کے بعد سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بورو وہاں پر کافی مایوس تھا اور پھر بیت المقدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائی کہہ رہا تھا تو تمہارے سلطان چاہتے ہیں کہ ہم شہر کو حوالے کریں، اور ان کی خواہش صرف بیت المقدس تک محدود نہیں ہے۔ خلیل کہتا ہے ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی شہر چاہتے ہیں، اور اس شخص کا سر بھی جو کہ امن کو توڑتا ہے، یعنی کہ ارنات ریونی شٹلیون کہتا ہے جو کہ تمہیں بطور خاص بھیجا ہے، یہ فیصلہ حتمی لگتا ہے۔ خلیل کہتا ہے یہ بالکل حتمی ہے، اس میں کوئی مذاکراتی پیشکش نہیں ہے، یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، اور یاد رکھو یہ تمہاری آخری دعوت ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے اپنے سلطان سے جا کے کہنا کہ ہم کبھی بیت المقدس اپنے ہاتھوں سے نہیں دیں گے، ہم ہر مالی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو اسی سے ہی لے لیں۔ خلیل کہتا ہے تحفہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہماری واحد شرط بیت المقدس اور اس میں عدل ہے، اور وہ عدل صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر سایہ ہی ممکن ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں صلاح الدین کا سایہ بیت المقدس کے ایک پتھر پر بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ جاؤ اور اپنے سلطان کو بتاؤ نہ ہی بیت المقدس ملے گا اور نہ ہی کوئی اور قلعہ۔ خلیل کہتا ہے تو پھر اس قہر کا انتظار کرو جو تم پر جلد نازل ہوگا۔ یہ کہہ کر جانے لگتا ہے تو شٹلیون اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے میرے شہنشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی بات شامل کروں گا۔ اتنے میں ہی شٹلیون خنجر نکال کر خلیل کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ وہاں پر چونک اٹھتے ہیں۔ شٹلیون دوبارہ سے زبردست وار کرتا ہے اور خلیل کو وہیں پر شہید کر دیتا ہے۔ بیلین جاتا ہوا وہاں پر خلیل کو جگانے لگتا ہے اور کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں کہ شٹلیون نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے کیا تم نے بادشاہ کے سامنے قاصد کا خون بہانے کی جرت کیسے کی ہے؟ تم سمجھتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ وزیر کہتا ہے کرک میں شکست کے بعد وہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کریں گے میرے آقا۔ سلطان کہتے ہیں جب ہم نے مسلمانوں کو یکجا کیا تب ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ جب سے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے سب سے زیادہ جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں وہ مسلمانوں کا اتحاد تھا۔ دشمن ہماری طاقت کے اندازے پر اپنی چال بنائے گا، اگر ہم نے صلیبیوں کے سامنے کمزوری دکھائی تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے۔ سردار کہتا ہے اسی لیے ہم اس سے اپنی وحدت چھپانی ہوگی، ہم انہیں سلطان کہتے ہیں یہ تاثر دیں گے کہ موصل، حلب اور کچھ علاقوں کے امراء میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ دوسرا سردار پوچھتا ہے اور ہم انہیں کیسے قائل کریں گے؟ سلطان کہتے ہیں کرک اور ایبیلین کا خطرہ وقتی طور پر ختم ہو چکا ہے، ہم اپنی زیادہ تر فوج وہاں سے شام لے جائیں گے تاکہ انہیں لگے کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے۔ سردار کہتا ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ سردار کہتے ہیں جب ہم بیت المقدس میں داخل ہوں گے جیسے وہ مسلمانوں کو مار کر داخل ہوئے تھے ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر میں نے صحیح سنا تو مان، تم بیت المقدس میں داخل ہو کر خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں؟ دوسرا سردار کہتا ہے اور میں بھی امیر تمان کے ساتھ ہوں، قصاص ضروری ہے، ان میں سے کوئی رحم کے لائق نہیں ہے، اور قصاص اور مال غنیمت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سلطان کہتے ہیں اور اگر میں اجازت نہ دوں؟ امیر تمان کہتے ہیں تو پھر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو چلو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو نیا اختلافات پیدا کرنے کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، چلو اب اصل موضوع پر واپس آئیں۔ اگر ہم صلیبیوں کو میدان جنگ میں لے آئیں تو جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ کارتاگن کہتا ہے کیا شاعری ہے میرے آقا، یہ حکمت عملی تو جیسے کسی شاعری کی طرح ہے، ایک بار پھر ایسا ہی کریں۔ آخری ترتیب قاضی فاضل، اسے اپنے دیوان میں لکھ دو، یہ بھی آخری ترتیب ہے۔ قاضی مسکراتے ہیں۔
سلطان کہتے ہیں سب سے پہلے تمہارے لیے ایک کام ہے فاضل، ہم ان کو خط بھیجیں گے کہ بغیر لڑے بیت المقدس ہمیں دے دیں۔ سب کچھ رسم و رواج کے مطابق ہوتا ہے، شک نہ ہو۔ فاضل کہتے ہیں آپ کا جو حکم میرے سلطان۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شاٹیلیون کھڑا کہہ رہا تھا شہنشاہ لارڈ گائے کہہ رہا تھا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اور اس کی سزا بھی سب کو معلوم ہے۔ شاٹیلیون کہتا ہے مجھے معلوم ہے میرے بادشاہ سلامت، فرمائیے میرا سر قلم کر دیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے ضرور ہوگا، اور یہ کام بیت المقدس کی عوام کے سامنے ہی میں کروں گا۔ شاٹیلیون سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب شاید یہ بہت اچھا خیال نہ ہو، میرے عظیم سلطنت کی عوام سمجھتی ہے کہ صرف میں ہی بیت المقدس کا محافظ بن سکتا ہوں۔ لارڈ گائے کہتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے بہتر جھوٹ بولنا ہوگا تمہیں۔ جس کے بعد شاٹیلیون وہاں پر اپنے کمانڈر کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے یہ لیجئے آپ کا وفادار ساتھی لیون موجود ہے، یہ میری باتوں کا گواہ ہے، بتاؤ لیون۔ لارڈ گائے کہتا ہے بولو۔ لیون کہتا ہے بادشاہ سلامت، چونک میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں، انہوں نے شاٹیلیون کا پرجوش استقبال کیا ہے۔ شاٹیلیون کہتا ہے ایسی صورتحال میں اگر مجھے قتل کریں گے تو وہ بھی عوام کے سامنے، اور یہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ عوام کا اعتماد آپ پر واضح ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے انہیں مزید ناراض کیا تو پھر آپ کی پیاری فوج اور اس کے عظیم جنرل بھی مجھے مبارکباد دینے کے لیے موجود ہیں۔ کیا ایک راز بتاؤں بادشاہ سلامت؟ آپ کی فوج اس امن کھیل سے تنگ آ چکی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ بازار سپاہی اپنی تلوار کہاں گھمائے گا، لیکن ظاہر ہے فرمائے میرے بادشاہ سلامت جھجکے مت، میرا سر قلم کر دیں، میرا خون بیت المقدس کے لیے قربان ہے۔ اتنے میں وہاں پر سبیلا کافی غصے میں داخل ہوتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے شاٹیلیون تم کتے ذلیل ہو۔ سبیلا کہتی ہے شاٹیلیون تم کتنے ذلیل ہو، تم خود کو کیا سمجھتے ہو جو اس امن کو خطرے میں ڈالنے کی جرت کرتے ہو جس کی بھاری قیمت میرے باپ اور بھائی نے ادا کی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے ملکہ محترم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ ادھر دوسری جانب بورو اپنی والدہ کے اور اپنی بیوی کے شہید ہو جانے کے غم میں بیٹھا تھا اور کافی مایوس تھا، وہ وہاں پر پھول کو توڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر سلطان پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں بیٹھے رہو بورو۔ بورو کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا بھائی کہ میں یہاں پر ہوں؟ سلطان کہتے ہیں ہماری روح ہمارا خون اور حال ایک ہی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ بورو کہتا ہے یہ دل کا آگ میں کیسے بجھاؤں بھائی، آپ بتائیں مجھے۔ سلطان کہتے ہیں یہ کبھی نہیں بجھے گی، کچھ آگے بجھتی نہیں صرف ساتھ چلتی ہیں، تم اس آگ کے ساتھ ہی جیو گے، ہر جنگ اسی کے ساتھ لڑو گے، ہر صبح اسی کے ساتھ اٹھو گے، لیکن اس سب کے باوجود تم مضبوطی سے کھڑے رہو گے۔ کیا یہی وہ آگ نہیں ہے جو کہ ہمیں جنگ میں قائم رکھی ہے بورو؟ یاد رکھو جو آگ کو قابو کرنا نہیں جانتا وہ اس میں جل جاتا ہے، اور یہ جلانے کا وقت نہیں ہے، روشنی دینے کا وقت ہے۔ بورو کہتا ہے آپ صحیح کہتے ہیں بھائی، اپنی محبوبہ کو کھو چکا ہوں اور میں مکمل نہیں ہوں۔ سلطان کہتے ہیں جو کچھ بچا ہے اسی سے سفر جاری رکھو، کچھ کمی انسان کو راستہ دکھاتی ہے بورو، اور مت بولو ہم بیت المقدس صرف تلوار سے نہیں جائیں گے، ہم اپنی درد اور تڑپ سے وہاں پر جائیں گے، شاید اسی لیے ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے انشاءاللہ، اور تمہیں ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس سے کیا جلانا ہے جو تمہارے اندر موجود آگ ہے۔ جس کے بعد سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بورو وہاں پر کافی مایوس تھا۔ اور پھر بیت المقدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ لارڈ گائے کہہ رہا تھا تو تم ہمارے سلطان چاہتے ہو ہم شہر حوالے کر دیں؟ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے کہہ رہا تھا تو تمہارے سلطان چاہتے ہیں کہ ہم شہر کو حوالے کریں، اور ان کی خواہش صرف بیت المقدس تک محدود نہیں ہے۔
خلیل کہتا ہے ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی شہر چاہتے ہیں، اور اس شخص کا سر بھی جو کہ امن کو توڑتا ہے، یعنی کہ ارنات ریونی شٹلیون کہتا ہے جو کہ تمہیں بطور خاص بھیجا ہے، یہ فیصلہ حتمی لگتا ہے۔ خلیل کہتا ہے یہ بالکل حتمی ہے، اس میں کوئی مذاکراتی پیشکش نہیں ہے، یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، اور یاد رکھو یہ تمہاری آخری دعوت ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے اپنے سلطان سے جا کے کہنا کہ ہم کبھی بیت المقدس اپنے ہاتھوں سے نہیں دیں گے، ہم ہر مالی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو اسی سے ہی لے لیں۔ خلیل کہتا ہے تحفہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہماری واحد شرط بیت المقدس اور اس میں عدل ہے، اور وہ عدل صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر سایہ ہی ممکن ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں صلاح الدین کا سایہ بیت المقدس کے ایک پتھر پر بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ جاؤ اور اپنے سلطان کو بتاؤ، نہ ہی بیت المقدس ملے گا اور نہ ہی کوئی اور قلعہ۔ خلیل کہتا ہے تو پھر اس قہر کا انتظار کرو جو تم پر جلد نازل ہوگا۔ یہ کہہ کر جانے لگتا ہے تو شٹلیون اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے میرے شہنشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی بات شامل کروں گا۔ اتنے میں ہی شٹلیون خنجر نکال کر خلیل کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ وہاں پر چونک اٹھتے ہیں۔ خلیل دوبارہ سے زوردار وار کرتا ہوا شٹلیون دوبارہ سے زبردست وار کرتا ہے اور خلیل کو وہیں پر شہید کر دیتا ہے۔ بیلین جاتا ہوا وہاں پر خلیل کو جگانے لگتا ہے اور کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں کہ شٹلیون نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے۔ لارڈ گائی کہتا ہے کیا تم نے بادشاہ کے سامنے قاصد کا خون بہانے کی جرت کیسے کی ہے؟ تم سمجھتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ قاضی فاضل کہتے ہیں لالچی بن کر خود کو ضائع مت کرو راکیف، فیصلہ کر لو۔ جس کے بعد راکیف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تاجر نقصان اٹھا سکتا ہے لیکن حساب برابر کرنے کے لیے ایک دن لوٹتا ضرور ہے۔ اور پھر راکیف آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی صلاح الدین کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو باہر سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ راکیف کہتا ہے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں وزیر حضرت، دیکھ لینا چاہیے۔ جس کے بعد صلاح الدین اٹھ کر باہر جا کر دیکھتا ہے، باہر بہت سے لوگ موجود تھے۔ صلاح الدین دیکھ کر کہتا ہے خلیفہ کا محل جل رہا ہے قاضی فاضل۔ تاجر راکیف کہتا ہے اس محل کو جلانے والے تو آپ ہی ہیں وزیر حضرت۔ سب لوگ اس کی جانب کافی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین آگے بڑھنے لگتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اس آگ کے پیچھے ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی، سپاہیوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہیں۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر تاجر راکیف کھڑا کہہ رہا تھا یہ تو بس شروعات ہے صلاح الدین، یہ آگ تمہارا تخت بھی نگل جائے گی۔ ادھر دوسری جانب باہر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی تھی، بہت سے لوگ وہاں پر ادھر ادھر پھر رہے تھے، سپاہی وہاں پر زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کاراتیگن کہتا ہے ہمیں گھیر کیوں رہے ہو؟ کہا ہے نا کہ آگ ہم نے نہیں لگائی ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سپاہی ان کو گھیرے میں لے گئے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے محل کو آگ لگائی ہے، تلواریں نیچے کرو۔ سپاہی کہتا ہے الزامات مت لگاؤ، ہم نے نہیں لگائی ہے۔ وہاں پر صلاح الدین کے سپاہیوں کو الزام ٹھہرا کر گھیر لیا گیا تھا۔ استیز کہتا ہے دھواں بڑا تو ہم پھنس جائیں گے۔ جس کے بعد وہاں پر بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے مگر یہ لوگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آتش گیر مادے سے لت پر حالت میں بھاگ رہے تھے، انہیں تم لوگوں نے کہا تھا، اعتراف کر چکے ہیں یہ لوگ۔ کاراتیگن کہتا ہے تمہاری زبان کھینچ لوں گا، میں وزیر خزانہ ہوں، ہم یہاں پر ٹیکس اکٹھا کرنے آئے تھے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم لوگ آگ کیوں لگائیں گے؟ تم لوگوں کو یہاں پر راکھ ہی راکھ نظر آ رہی ہے۔ سپاہی کہتا ہے ہم کہاں پر پھنس گئے ہیں استیز۔ ادھر صلاح الدین بھی مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے شکر ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے یہاں سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ استیز کہتا ہے وزیر صاحب یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ خزانے کی لالچ میں ہم نے آگ لگائی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ آ کر کہتے ہیں سب برباد کرنے آئے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں کیسی بربادی خلیفہ، میرے سپاہی ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ خلیفہ حضرت کہتے ہیں کیا تمہیں اتنا بھروسہ ہے ان پر صلاح الدین؟ تمہارے آدمیوں نے میرے محل میں گھس کر میرے ذاتی ملکیت میں موجود چیزیں چرانے اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپاہی کہتا ہے ایسا جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ خلیفہ کہتا ہے خزانے والے کمرے سے نہیں پکڑے گئے ہو بتاؤ؟ جب وزیر خزانہ اور اس کے ماتحت چوری کرنے میں ناکام ہوئے تو میرے محل کو آگ لگا دی۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا وزیر خزانہ؟ اتنے میں ہی وہ مڑ کر کاراتیگن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاراتیگن کہاں پر ہے؟ وہاں پر کاراتیگن موجود نہیں تھا، کاراتیگن وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔
استیز کہتا ہے ابھی تو یہیں پر موجود تھا، کہاں پر گیا؟ ادھر دوسری جانب کاراتیگن مسلسل بھاگ رہا تھا اور کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جال میں پھنستا ہوں۔ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، کاراتیگن مسلسل آگے بھاگ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب خلیفہ حضرت کہہ رہے تھے اس بھگوڑے کے بعد اب کیسے ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے، فوراً جا کر اسے پکڑ کر لاؤ۔ جس کے بعد وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، سپاہی وہاں سے مسلسل جانے لگتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے قسم ہے ہم تو خزانہ وزیر صاحب کے محل منتقل کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں یہاں پر جوہر نے بلایا تھا، ہم پر الزام لگایا گیا ہے، ہمیں کیوں بلایا تھا بتاؤ؟ جوہر کہتا ہے میں کیوں بلاؤں گا بھلا، میں نے نہیں ان کو بلایا۔ صلاح الدین کہتا ہے شروع سے بتائیں کیا ہوا ہے۔ خلیفہ حضرت کہتے ہیں بتاؤ جوہر، بتاؤ تاکہ امیر صلاح الدین کو بھی اپنے آدمیوں کی بہادری اور ہمت کا اندازہ ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں اندر چلیں تاجر عاکف، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ جس کے بعد سب اندر روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین کہہ رہے تھے کرک پر قبضہ کی بغیر مصر کی فتح ادھوری ہی رہے گی، ہمیں قلعے سے متعلق خفیہ معلومات درکار ہے۔ اگر تم ہمیں کرک قلعے میں پر مارتے پرندے تک سے بھی بے خبر رکھو گے تو تمہیں تمہارا مطلوبہ تجارتی راستہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بالین کہتے ہیں میں آپ کے لیے جاسوسی کروں؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، اسے اتحادی کہا جاتا ہے، کیونکہ میری طرح تم بھی بہت اچھی طرح واقف ہو کہ بیلین پر مرضی کی حکمرانی کرک سے منسلک ہے۔ بالین کہتا ہے میری رعایا کی ضروریات ہیں، لیکن راز ظاہر کرنے کی وجہ سے اب میں قدس جا سکتا ہوں اور نہ ہی کرک میں۔ سلطان کہتے ہیں یہاں تک آ گئے ہو بالیان، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کوئی راستہ بھی تلاشنا ہوگا۔ بالیان کہتا ہے تلاش تو کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں اصل میں اس کا ایک راستہ موجود ہے، لیکن کیا تم قبول کرو گے پتہ نہیں۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن مسلسل بھاگ رہا تھا، سپاہی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کاراتیگن وہاں پر چھپ چھپ کر مسلسل بھاگ رہا تھا اور کہتا ہے میں کافی مشکل میں ہوں، میری مدد کر یا رب۔ جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جوہر کھڑا کہہ رہا تھا وزیر خزانہ کاراتیگن اور استیز صاحب نے دن دہاڑے محل پر چھاپا مارا ہے، محافظوں کو ڈرایا دھمکایا، میرے سپاہی میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تاجر عاکف کہتا ہے وزیر صاحب انہوں نے یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہی کیا تھا نا؟ خلیفہ حضرت کو ذاتی خزانہ محل میں جمع کروانے کے لیے 2 دن کی مہلت نہیں دی تھی آپ نے؟ یہ محل آپ لوگوں نے جلایا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے محل اگر میں نے جلایا ہوتا تو مشل میرے ہاتھ میں ہوتی، یہاں نہ ہی میں اور نہ ہی میرے آدمی نے آگ لگائی ہے، لیکن یقین رکھے کہ منصوبہ بندی کرنے والوں کو آگ میں لگاؤں گا۔ جوہر کہتا ہے ان کے خزانے پر ٹوٹ پڑنے کے سامنے اگر خلیفہ حضرت ڈٹ نہ جاتے تو قسم خدا کی ہم برباد ہو جاتے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے سلطان نور الدین مودود کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر کہتے ہیں دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اور آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، اب کے بعد میرے حکم کے بغیر تمہارے لیے سانس لینا بھی منع ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں ہی مودود وہاں سے نکل جاتا ہے اور کافی غصے میں جاتا ہے۔ سلطان تخت کی جانب جانے لگتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب تم لوگ اپنی وظیفوں کی طرف لوٹ جاؤ، ہم غزہ فتح کرنے جائیں گے، تیاریاں شروع کریں۔ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان ملکہ کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم رک جاؤ۔ ملکہ خاتون وہیں پر رک جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب سریہ خاتون کہہ رہی تھی آپ کے چلے جانے سے ہم پریشان تھے، آپ نے واپسی ایک خوشخبری کے ساتھ کی ہے، ہمارے اوپر سے سیاہ بادل جھٹ چکے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اب سے ہماری خوشی اف تک پھیل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ غزہ کی مہم شروع ہو جائے گی۔ یہ فتح ان مشکلات کا صلہ ہوگی جو ہم اب سے سہ چکے ہیں، اور اسے جانے دو۔ توران شاہ کہتا ہے اسے کہاں پر جانے دو، وہ اپنے کیے کی قیمت ادا کیے بغیر کہیں نہیں جا سکتا ہے، یہ ملک محدود کا آدمی تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے جتنی بدنامی ہوئی ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ توران شاہ کہتا ہے میں نے قبیلے کو بچایا ہے اور میں نے اسے قیدی بنایا ہے، اس کا فیصلہ کرنا میرا حق ہے، آپ کا نہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے میں اس قبیلے کے ہر شخص کا فیصلہ کرتا ہوں، ہمیں اب مہم کے لیے جانا ہوگا، اپنے درمیان ہنگامہ رائب جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ توران شاہ کہتے ہیں مجھے نہ غزہ اور نہ ہی زنگی ریاست کی کوئی پرواہ ہے، تم جاؤ اور ان کا چرواہا بننا جاری رکھو، یہاں پر واحد حاکم صرف تم نہیں ہو، اگر تم نے میرے حکم کو توڑ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو تم مجھے اپنے خلاف پاؤ گے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم بہت پہلے سے ہی میرے سامنے کھڑے ہو، اب تم نے خود کو روندنے کے علاوہ میرے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، انہیں فوری طور پر رہا کرو ورنہ اپنے سر کھودو گے۔ اتنے میں ہی کاراتیگن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کاراتیگن صلاح الدین کے پاس آ کر کہتا ہے تمہارا بھائی بہت بولتا ہے اور تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، وہ آگے پیچھے باتیں بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قبیلہ میرا ہے، کہتا ہے کہ وہ صلاح الدین کون ہوتا ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی نظر تمہارے عہدے پر ہے،
اتنے میں ہی وہاں پر توران شاہ کی بہن کہتی ہے اب بس کرو، بہت ہو گیا ہے، جاتے ہوئے بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوانا چاہتے ہو؟